السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو آپ تمام تر حضرات خیریت سے ہوں گے اور آپ تمام لوگوں پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوگا۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ 2023 میں شب بارات کب ہوگی؟ شب بارات کہتے کسے ہیں یہ بھی جان لیں۔ شب بارات، شب مانے رات اور بارات مانے چھٹکارا، نجات یعنی چھٹکارے والی رات۔ شب بارات یہ برکتوں والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے۔ دوستو اس رات میں آپ نماز حاجت پڑھیں۔ نماز حاجت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی آج کی اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ جانیں گے۔ نماز حاجت پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ دوستو آپ نماز حاجت پڑھیں، اللہ رب العزت اس نماز کی برکت سے آپ کی حاجتیں انشاءاللہ العزیز پوری فرمائے گا۔ اس نماز کے پڑھنے سے آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ تو نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی جانیں گے۔ دوستو 2023 میں شب بارات 7 مارچ کا جو دن ہوگا منگل کا، اس دن کو گزار کر جو رات آئے گی یعنی کہ 8 مارچ کی جو رات ہوگی، 15 شعبان المعظم کی 14 شعبان کو کا دن گزار کے جو رات آتی ہے اسے شب بارات کہتے ہیں۔ دوستو 7 مارچ کا دن گزار کے شب بارات ہوگی، اس میں آپ عبادتیں کریں، اس میں آپ یہ نماز حاجت پڑھنے کا جو طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں، اس نماز کو پڑھیں، اس سے آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ اور دوستو آپ دیگر جو عبادت کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، اور دوسرے دنوں میں بھی آپ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس نماز کے پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ تو دوستو یہ جانتے ہیں کہ نماز حاجت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ ابو داؤد میں ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی معاملہ پیش آتا تو آپ اس کے لیے 2 یا 4 رکعات نماز پڑھتے۔ حدیث شریف میں ہے کہ پہلی رکعت میں۔ دوستو آئیے جانتے ہیں کہ نماز حاجت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ نماز حاجت پڑھنے کا کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، کوئی نیا طریقہ نہیں ہے۔ اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں نماز حاجت کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، اس میں کون سی صورتیں پڑھی جائیں گی، کیا کیا پڑھا جائے گا، ہم نے تو یاد ہی نہیں ہے۔ تو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نماز حاجت آپ پڑھیں اور بہت آسان ہے اس کو پڑھنا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو دوستو کیا ہے اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ؟ اس نماز کو پڑھیں۔ آپ اگر اپنے کسی کام کے لیے اس نماز کو پڑھتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ اگر جاب کے لیے انٹرویو دینے کے لیے گئے تو اس سے پہلے آپ 2 رکعات نماز حاجت پڑھیں، اور نماز حاجت پڑھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کریں۔ دعا کرنے کے بعد آپ انٹرویو دینے کے لیے جائیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ اسی طرح آپ کسی دوسرے مسئلے کے لیے، دوسرے کام کے لیے آپ چاہتے ہیں، بیمار ہیں، بیماری ہے، بیماری سے شفا حاصل ہو، اس سے پہلے آپ نماز حاجت پڑھیں، اس کے بعد رب سے دعا کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا اور آپ کی بیماری دور ہوگی، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ اسی طرح آپ اپنے کسی بھی مسئلے، کسی بھی حاجت کے لیے آپ نماز حاجت کو پڑھ سکتے ہیں۔ بہت آسان طریقہ ہے، اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا پڑھا جائے گا۔ تو یاد رکھیں 2 رکعات نماز حاجت پڑھیں، سب سے پہلے نیت کریں، خاص نیت جو ہے سب سے پہلے نیت کریں۔ نیت اس میں آپ نے کرنی ہے، باقی طریقہ کوئی چینج نہیں ہے، طریقہ وہی ہے جس طرح ہم نوافل پڑھتے ہیں۔ دوستو نیت کرنا ہے، اور سب سے پہلے یہ جان لیں کہ نیت جو ہے وہ دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں۔ نیت جو ہے وہ دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے کہنا مستحب ہے۔ آپ دل میں ارادہ چاہیں تو دل میں ارادہ کر لیں نماز حاجت پڑھنے کا، زبان سے کہنا چاہیں تو کہہ لیں کہ نیت کی میں نے 2 رکعات نماز حاجت واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھیں۔ نیت باندھنے کے بعد آپ جس طرح
ثنا پڑھتے ہیں وہی ثنا پڑھیں، یعنی کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف پڑھیں۔ الحمد شریف پڑھنے کے بعد آپ کو جو سورت یاد ہو پورے قرآن سے اس سورت کو پڑھ سکتے ہیں، جو بھی یاد ہو، چاہے سورہ اخلاص یاد ہو سورہ اخلاص پڑھ لیں، یا آپ کو کل یاد ہوں چاروں کلوں میں سے جو کل یاد ہو اس کل کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع کریں، رکوع کرنے کے بعد سجدہ کریں، سجدے کرنے کے بعد ٹھیک جس طرح نماز پڑھتے ہیں اسی طرح دوسری رکعت مکمل کریں، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد جو آپ کو سورت یاد ہو، جو قرآن پاک کی آیتیں ہوں ان آیتوں کو پڑھیں، اس کے بعد رکوع اور سجدہ کرنے کے بعد اتحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیریں، سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ کر رب کی بارگاہ میں دعا مانگیں، آپ کی جو حاجت ہے، آپ کی جو تمنا ہے، آپ کی جو آرزو ہے، جس کام کے لیے، جس مسئلے کے لیے آپ نے نماز حاجت پڑھی ہے، مسئلے کے لیے، اس کام کے لیے آپ رب کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کی دعا قبول ہوگی اور اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ نماز حاجت پڑھنے کا طریقہ سمجھ گئے ہوں گے، تو آپ کو ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔